ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کبر اور غرور کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک مجنون شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا دل نہیں ٹھکتا تھا نا، تو مذاق کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کلمے کی مذاق اور جنت کا مذاق اور کسی اور کا مذاق۔ اور ایک حدیث بھی اس پہ سن لیجئے، چاہے نہ نوٹ کریں، سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا، تو یہ اس کی نجات کا باعث ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت تک اللہ کے نبی کو یہ غم تھا، یہ دھڑکا تھا کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں گے تو میں ان کے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو بخش دے۔ تو بات یہ ہے کہ شرائط بڑی سخت ہے۔ علم یقین و اخلاص و صدق کا واما، آپ دیکھیے ایک ایک لفظ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کی شرائط ہم نے دیکھی۔ جب آپ یہ شعر پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ صافات کی آیت 36 میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ تکبر ہے، بڑائی ہے جو آپ کو اس چیز پر نہیں آنے دیتی، تو ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو موقع تو بہت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری بات کلمے ہی کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جس نے عرب کو لڑا دیا اور جس میں تو باپ بیٹے میں اور بیوی اور شوہر میں جدائیاں کرائیں، لیکن کیا کریں پھر، ہستی اتنی بڑی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہمیں اس رب کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل کی روایت سے کہ جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے کلمے پہ غور کریں گے۔ اور ابو ہریرہ کی یہ روایت جو بخاری میں ہے کہ قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے لیے ان ساری باتوں کو سننا، سمجھنا، اس کو ماننا آسان کر دے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو لفظ الہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھیں۔ اب چلتے ہیں ڈائریکٹ لفظ الہ پہ۔ دیکھیے الہن بھی کہہ سکتے ہیں نکرہ کی شکل میں، اور لگائیں گے تو کبھی غلطی سے بھی کبھی الہن نہ کہہ دیجئے۔ اس پہ بہت ہی عربی زبان کے بڑے خوبصورت سے جوکس بھی ہیں کہ کبھی بھی ال اور تنوین اکٹھی نہیں آتی۔ تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو سورۃ طٰہٰ کی آیت دیکھیے 8، اللہ لا الہ الا ہوا، وہی آیت جس پہ بھی غور و فکر کیا۔ لفظ اللہ اور الہ دونوں ساتھ ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہیں۔ تو آئیے ذرا لفظ الہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ عربی زبان سے تعریفوں کو دیکھ کر پڑھ کر بات سمجھ آ جاتی ہے، اصل بات یہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو لفظ الہ عربی زبان میں جن مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا معنی وہ ذات جس کی پرستش کی جائے، پرستش ورشپ ہے، اور اس وقت ہم آج ساری باتیں پرستش ہی کی کر رہے ہیں۔ پوجا، آپ اس کو پوجا پاٹ کہہ لیجئے، آپ اس کو ماتھا ٹیکنا کہہ لیجئے، آپ اس کو نماز کہہ لیجئے، روزہ کہہ لیجئے، یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے۔ اور لفظ الہ آپ کو بتاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کو مانے، اس کی طرف اس کی توجہ ہو، اس کی طرف جھکے۔ اور اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس لفظ الہ کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد تو ٹوٹنے کو دل کرتا ہے اور ٹوٹ کے دوبارہ بننے کو دل کرتا ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے دوبارہ نئے سرے سے اپنے آپ کو تیرے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے کہہ لیجئے کہ دوسری طرف کا دور تو شروع ہو گیا نا، یعنی 63 کو اگر آپ ہاف کر لیں تو 32 تو ہو گیا، 32 سے تو پھر وہی بات ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے نا کہ اتنا رہ گیا اور اتنا پیچھے رہ گیا۔ تو جب ہم اپنے رب کو، اپنے مالک کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا، یہ وہ ہستی ہے جس کی پرستش کروں گی، صرف اس کی پرستش کرنی ہے۔ اپنے لیے لکھ لیں آج کے بعد،
یہ سر جھکے گا تو اس کے آگے، یہ ماتھا ٹکے گا تو اس کے آگے رکوع، قیام، سجدہ، عبادت، دعا۔ اب عبادت کی اگر میں آپ کو ساری قسمیں آج دینے لگتی تو پھر میں اس لفظ کو پورا نہیں کر پاتی۔ جہاں جہاں موقع ملے گا انشاءاللہ اس پوری سیریز میں ہم اللہ کے نام کو اور اللہ کی ذات، اس کی صفات کو پوری کوشش کریں گے سمجھیں۔ اصل میں یہی توحید کورس ہے، یہی عقیدہ کورس بن جائے گا آپ کا، کہ مالک کو صحیح سمجھ گئے تو باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر آپ نے جو پہلی چیز دیکھ لی وہ تو یہ دیکھی کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے مالک کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اللہ آسانیاں کرے گا۔ اصل میں دل دماغ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیں، آج سے ایک دعا کیجئے کہ میرے مالک، تو جیسا ہے نا مجھے ویسا دکھے، میں تیری ویسی عبادت کروں۔ اے اللہ، میں تیرا حق نہیں ادا کر پاتا یا کر پاتی، تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا حق ادا کر سکوں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے رب کی پرستش کا فیصلہ کر لیں گے نا تو پھر کوئی آپ کو مجبور بھی نہیں کرے گا۔ امتحان تو آتے ہیں، ہم تو اب اس عمر میں اور مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود اس وقت توحید سیکھ رہے ہیں، ہم کہاں دوسروں کو بتائیں؟ نہ جانے ہم نے کیوں ادھر ادھر کی باتوں میں دوسروں کو الجھا دیا۔ سب سے پہلے صرف اسی کی بات کیجیے، اپنے رب کا یہ نام جب آپ کے اپنے دل پہ اتر جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ تجھے جاننے کے بعد کسی کی طرف نگاہیں نہیں اٹھتی۔ ہمارے رب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہم کسی اور سے کیوں مانگے؟ کیا کمی ہے میرے رب میں جو میں کسی اور سے مانگوں؟ میرا رب وہی ہے جس کی میں عبادت کروں گی، میں اس کی طرف جھکوں گی۔ تو پھر پہلا معنی جس کی پرستش کی جاتی ہو۔ اب دیکھیے، پرستش جن کی جاتی نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الہ حق، سچا معبود جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے برعکس الہ باطل بھی ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کے خود ساختہ معبود تھے۔ تو الہ یا لہو الہن معبود کے معنوں میں ہو گیا۔ چلیے دوسرا معنی لے لیتے ہیں۔ وہ کون سی ہستی؟ وہ ذات جس کی پناہ پکڑی جائے، جس کے ہاں سکون اور اطمینان نصیب ہو، جس کی طرف انتہائی شوق محبت کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف یوں بے قرار ہو کر توجہ کی جائے، جس طرح وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، ایگزیکٹلی ڈکشنری میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں اس وقت بھی۔ جس طرح وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جو پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ محبت سے لپٹتا ہے۔ اور علیہ یا لہو ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے جب حیران اور پریشان ہو جائے، یعنی عقلیں اس کی عظمت اور اس کی بڑائی معلوم کرنے میں حیران ہو جائیں۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بارے میں یا الہ کے بارے میں سوچے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور مفہوم ہے علیہ اذا فزع من امری نزل علیہ، انسان کی مصیبت اور پریشانی کے نزول سے خوف زدہ اور پریشان ہوا اور دوسرے نے اس کو پناہ دی، تو اس لیے پھر پناہ لینے والا اسی کی پناہ چاہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہ لفظ میں پناہ دینے کا معنی بھی ہے۔ اور اسی طرح سے المفزع الذی یلجا الیہ فی کل امر، الہ وہ ہستی ہے جس کو خوف زدگی اور پریشانی کی حالت میں کسی کے پاس اس نے پناہ حاصل کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو اللہ کی ذات ایک پناہ گاہ ہے ہر مصیبت اور حادثے کے وقت۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تم نے ہمارے ہاں پناہ حاصل کر لی، اور حادثات تو بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سکون حاصل کرنا، وہ ہستی جس کے پاس جا کر سکون ملے، یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے، روحوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح علیہ الفیصل اذا ولا بامہ، ڈکشنری میں ہے کہ اونٹنی کا بچہ ماں کو پاتے ہی شدت شوق سے اسے چمٹ گیا، اس لیے کہ لوگ مصائب کے وقت عاجزی کے ساتھ اللہ کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز پوشیدہ ہو اور بلند ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی نظروں سے پوشیدہ ہے۔
اس کی ذات ہر چیز سے بلند ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اب بتائیے لفظ الہ سمجھ آیا؟ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کے اس لفظ میں خالق، مالک، حاکم، رازق، غیبی علم کا مالک، کامل قدرت کا مالک، کار ساز، قانون ساز، یہ ساری صفات جمع کریں تو وہ ہستی ہے الہ۔ ساری کامل صفات، یعنی کہ پارشل، تھوڑی تھوڑی ساری نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، پرستش اور عبادت کا وہ مستحق ہے جو عابد کا خالق ہو، رازق ہو، مدبر ہو اور یہ مقتدر اعلیٰ ہو۔ پورا اقتدار اللہ کو حاصل ہے، اور جو یہ صفات نہ رکھے وہ الہ نہیں ہے۔ لوگ ظلم کرتے ہیں کسی اور کو اس طرح کے ملتے جلتے نام دے کر۔ کمزور کبھی معبود بن سکتا ہے؟ جس کو اپنی مخلوق کی خبر نہ ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس میں عالم الغیب ہونا